السلام علیکم ناظرین، پروگرام چائے کی پیالی میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان حورین تبسم اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب۔ السلام علیکم سر، آج کا جو سوال ہے وہ کسی لحاظ سے بڑا اہم بھی ہے کہ ہمارے ہاں اردو ادب کے حوالے سے بہت ساری تقریبات دیکھنے کو ملتی ہیں۔ آج کل بھی بہت ساری تقریبات ہو رہی ہیں اور ان تقریبات میں مشاعروں کی تقریب بالکل عام ہے۔ تو سوال میرا یہ ہے کہ ان مشاعروں میں جو ہے نا، وہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کچھ شعراء کی بڑی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ مطلب لوگ بڑا سننا چاہتے ہیں، ان کو بڑی داد ملتی ہے ان شعراء کو، اور وہ عوام میں بڑے مقبول ہوتے ہیں۔ لیکن پھر یہ بھی رویہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ تاریخ کا حصہ نہیں بن پاتے۔ مطلب ایک وقت میں وہ بڑا یعنی کہ اہم کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر تاریخ کا حصہ نہیں بنتے، منظر نامے سے بالکل ہی غائب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کیوں ہے ایسا؟ ایک تو مجھے آپ کے مشاہدے کی داد دینی ہوگی، دوسرا مجھے ایک فقاہیہ شاعر ہیں عنایت علی خان، ان کا ایک بہت اچھا شعر ہے کہ میاں عنایت آپ کو مشاعروں کی داد نے، میاں عنایت آپ کو مشاعروں کی داد نے، چڑھا دیا ہے بانس پر مذاق ہی مذاق میں۔ واہ، کیا کہنا۔ اچھا، یہ جو بعض فقاہیہ شعر ہوتے ہیں ان کے اندر بڑا ایک فکر کا پہلو ہوتا ہے۔ بات یہ ہے کہ مشاعرہ جو ہے یہ ہماری ایک تہذیبی روایت ہے، اور مشاعروں نے بہت سارے شاعروں کو متعارف کرانے میں اپنا ایک کردار ادا کیا ہے۔ بالکل۔ شاعر کا جو کلام ہے اسے عوام تک، عوام کا لفظ خیر میں اس لفظ سے گریز کرتا ہوں، افراد تک، معاشرے کے اپنے جو ان کے مؤثر لوگ ہیں ان تک پہنچانے میں ایک مشاعروں نے بڑا کردار ادا کیا ہے، ان کی شعراء کے فکر کو۔ لیکن دیکھیے، مشاعرہ جو ہے یہ اس کے کچھ خاص تقاضے ہوتے ہیں، اس کی ایک کچھ مخصوص فضا ہوتی ہے، کیونکہ مشاعرہ جو ہے یہ ایک تنہائی کا عمل نہیں ہوتا، یہ جو سمجھیے کہ ضرور نہیں کہ یہ بہت زیادہ کوئی سنجیدگی سے یہ تقریب منعقد کی گئی ہو۔ بعض مشاعرے تو بہت یعنی ایک خاص مقصد ہوتا ہے کہ یہ مشاعرہ میں اس کے تحت کر رہے ہیں، لیکن جیسے آپ نے لفظ بولا تقریبات، تو تقریبات تو پھر کسی بھی مقصد کے تحت ہوتی ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ مشاعروں کے لیے شعراء جو ہے وہ داد سمیٹنے کے لیے مختلف ذرائع اپناتے ہیں۔ یعنی ہمیں اپنے پرانے ماحول میں تو یہ بھی ملتا ہے کہ شعراء اپنے ساتھ ایک پورا یوں لٹھ بردار جو جتھا ہے وہ بھی لے کے ساتھ جاتے تھے، اس میں شاگرد بھی ہوتے تھے، اس میں چاہنے والے بھی ہوتے تھے، تو مشاعرے میں ان کو بہت پھر داد ملتی تھی، اور وہ خوش بھی ہو جاتے تھے کہ ہم اپنے عہد کے بہت بڑے شاعر ہیں۔ وہ بات یہ ہے کہ مشاعرے کی، جیسے میں نے کہا ہے کہ ایک فضا ہوتی ہے، تو اس فضا میں داد لینا، داد سمیٹنا بعض اوقات مشکل کام بھی نہیں ہوتا، اور آج کل تو میں نے دیکھا ہے کہ مشاعرہ جو ہے وہ ایک پورا آرٹ بن گیا ہے، ایک پوری ٹیکنیک بن گئی ہے۔ بعض شعراء ہر مشاعرے میں ایک خاص فضا تشکیل دیتے ہیں اور اس کے تحت جو وہ داد لیتے ہیں، تو مشاعرے کی داد کو بہت زیادہ سنجیدہ لینے کا نقصان ہوتا ہے کہ مجھے بہت زیادہ داد ملی ہے۔ اچھا، اب داد ملنے کی وجوہ ہوتی ہیں، بعض اوقات آپ نے کوئی ایسا شعر کہہ دیا ہے جو اس وقت کی ایک فکری ضرورت تھی، تو شاعروں نے اس کو محسوس کیا، آپ کو داد دی۔ آپ کسی ایسے طبقے کا مشاعرہ پڑھ رہے ہیں کہ اس طبقے کی حمایت میں آپ نے کوئی شعر کہا، تو اس طبقے نے آپ کو بہت زیادہ داد دی۔ اب یہ طبقہ مالی لحاظ سے بھی ہو سکتا ہے، فکری لحاظ سے بھی ہو سکتا ہے، اگر کھل کے کہا جائے تو کوئی فرقہ بھی ہو سکتا ہے، تو وہ آپ کو اس پہ بہت زیادہ داد دیتا ہے۔ تو یہ ایک حقیقت ہے کہ بہت سارے شعراء کہ جن کا مشاعروں میں ماضی میں ایک طوطی بولتا تھا، وہ شعر پڑھتے تھے تو جیسے چھت جو ہے وہ پھٹتی ہے، ٹھیک ہے، اور ان کے ہونے سے مشاعرہ جو ہے اس کی کامیابی کی ضمانت ہوتی تھی، اس وجہ سے ان کو بلایا جانا، ان کو دعوت دینا ناگزیر ہوتا تھا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بعد ازاں وہ تاریخ ادب میں ویسے نمایاں نہیں ہوتے کہ جیسے مشاعروں کی فضا میں ہوتے ہیں۔ اگر میں اس میں نام لوں تو ایک زمانے میں احسان دانش، سیف الدین سیف، قتیل شفائی، یہ بہت یعنی جو سمجھے کہ مشاعرے کے کامیاب شعراء ہوتے تھے،
لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ ادب میں ان کا وہ مقام نہیں ہے کہ جو کسی زمانے میں ہوا کرتا تھا بالکل. تو یہ میں نے چند ایک نام لیے ہیں، اور میں اپنے ان ناظرین و سامعین سے معذرت بھی چاہوں گا کہ جن کے یہ بہت زیادہ فیوریٹ شعراء ہیں. یہ نام لینے کا مطلب جو ہے وہ ان کو کوئی ان کی نشاندہی کرنا نہیں ہے، بلکہ ایک فضا بتانی ہے کہ یہ آپ ان شعراء کی مثال لے لیجئے کہ ایک وقت میں تو ان کی بڑی مقبولیت تھی، لیکن بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ادب کی سنجیدہ فضا ہے ان میں ان کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی ہے. وجہ یہ ہے کہ انہوں نے مشاعروں پر فوکس کیا، داد پر فوکس کیا. بعض شعر ان کے بہت اچھے بھی ہیں، اور اگر تاریخ ادب میں یہ زندہ ہیں تو اپنے ان اچھے شعروں کی وجہ سے ہیں. ایک شاعر کو اپنے تخلیقی عمل میں ایک نقطہ سمجھ لینا چاہیے کہ جیسے وہ شعر کہہ رہا ہے تو اس وقت ایک تنہائی ہے. یعنی شاعر جو ہوتا ہے وہ کوئی ہجوم میں بیٹھ کے شعر نہیں کہہ رہا ہوتا. اگر وہ ہجوم میں بیٹھ کے کہہ بھی رہا ہوتا ہے تو تب بھی اس کی ایک داخلی فضا ہوتی ہے، وہ اکیلا ہوتا ہے، اپنے آپ کو وہ تنہائی میں محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ میں تنہا بیٹھا ہوں. تو جس طرح شعر جو ہے وہ تنہائی کی چیز ہے، تو ایسے جو شعر پڑھنا ہے، شعر کا سروائیو کرنا ہے، شعر کا آگے بڑھنا ہے، یہ بھی تنہائی میں ہوتا ہے. شعر وہی اچھا ہوتا ہے جو آپ کو تنہائی میں اچھا لگے، کیونکہ جب آپ ایک قاری شعر پڑھ رہا ہوتا ہے اس وقت نہ تو شاعر خود موجود ہوتا ہے، نہ وہ شعر کہنے والی فضا موجود ہوتی ہے، نہ وہ شعر پڑھنے کا انداز موجود ہوتا ہے، نہ وہ زبان و بیان کے قرینے موجود ہوتے ہیں. زبان و بیان کے قرینے سے میری مراد ہے کہ شعر پڑھنے کے لیے جو زبان و بیان کا قرینہ چاہیے ہوتا ہے وہ چیز موجود ہے. کچھ بھی موجود نہیں ہے، صرف دو چیزیں ہیں، ایک قاری ہے اور ایک شاعر کا متن ہے. تو ایسے میں جو شعر سروائیو کرتا ہے، ایسے میں جو شعر آگے بڑھتا ہے، حقیقی معنوں میں وہ شعر اچھا ہوتا ہے. مشاعروں میں بعض اچھے شعر بھی پڑھے جاتے ہیں، ان پر بھی داد ملتی ہے. یعنی میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ مشاعروں کی داد جو ہے وہ نقصان دہ ہوتی ہے. مشاعرے میں بعض اوقات بہت اچھے سامعین بیٹھے ہوتے ہیں، وہ اچھے شعر ہی پہ داد دیں گے، وہ برے شعر پہ داد نہیں دیں گے. لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے، ایسا جو ہے وہ شاذ و نادر ہوتا ہے. اکثر اوقات جو ہے مشاعرہ سننے کے لیے وہ جو باریک سماعت ہوتی ہے، یہ باریک سماعت موسیقی کی اصطلاح ہے. یعنی باریک سماعت موسیقی کی اصطلاح میں ان افراد کو کہا جاتا ہے کہ جو کہیں راگوں کی حقیقت سمجھتے ہیں، لہٰذا جب ان کے سامنے کوئی راگ راگنی جو ہے وہ ایک قرینے کے ساتھ پڑھی جاتی تو وہ داد دیتے ہیں. تو زبان و بیان کے یہ جو قرینے ہوتے ہیں جو شاعری سے تعلق رکھتے ہیں، جب اس طرح کے قرینے سامنے آتے ہیں تو وہ سامعین جو وہ داد بھی دیتے ہیں. لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ مشاعروں کی داد پہ انحصار کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہنا، اپنے مقام کا جامع خیش جو ہے وہ تعین کرتے رہنا، یہ مناسب رویہ نہیں ہے. بہت خوب سر، بڑے اچھے طریقے سے آپ نے وضاحت کی ہے. پروگرام کے اگلے حصے کی جانب بڑھتے ہیں جس میں ایک ادبی اصطلاح ہم پیش کرتے ہیں. تو سر آج میں پوچھنا چاہوں گی کہ یہ ایستھیٹک کی اصطلاح کیا ہے؟ ایستھیٹک جو ہے یہ اصطلاح پہلی بار اس کو ہم اردو میں جمالیات کہتے ہیں. جمالیات. ایستھیٹک کی اصطلاح سب سے پہلے بامگارٹن نے اصطلاح استعمال کی تھی، اور یہ فلسفے کی اصطلاح ہے. اب یہ لفظ جو ہے بہت زیادہ مقبول ہے، تنقید میں بھی اور معاشرے میں بھی ہم یہ لفظ بولتے ہیں. ایستھیٹک سینس، ایک ہم جمالیاتی ذوق یا جمالیاتی حس، ہم یہ ایک لفظ بولتے ہیں. تو یہ ہر فرد کے اندر اس کی سطح مختلف ہوتی ہے. بعض افراد یا بعض معاشرے بہت زیادہ یعنی ایستھیٹکس کا خیال رکھتے ہیں، اور ان کے جو رویے ہوتے ہیں ان میں یہ جو ایستھیٹک کا جو ذوق ہے یہ جھلکتا ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم جو زندگی گزارتے ہیں اس میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم ضرورت کے تحت کرتے ہیں. ہم کھاتے ہیں، ہم لباس پہنتے ہیں، ہم ایک مکان بناتے ہیں، یہ ہماری ضرورتیں ہوتی ہیں. لیکن اس سے آگے جب ہم بڑھتے ہیں تو اس میں پھر زندگی کی ضرورتیں تو نہیں ہوتی ہیں، لیکن زندگی کا جو پھیکا پن ہوتا ہے اسے دور کرنے کے لیے ہم بہت کچھ ایسا کرتے ہیں. یعنی ہم لباس صرف نہیں پہنتے، ہم لباس میں تھوڑا اپنے رنگ کا ایک ذوق کا اظہار کرتے ہیں. ہم اس میں کمبینیشن دیکھتے ہیں، کنٹراسٹ دیکھتے ہیں.
ہم صرف کھانا ایسا نہیں ہوتا کہ پک جاتے اور کھا لیتے ہیں، ہم اسے میز پر ایک بڑے خاص قرینے سے کھانا چنا جاتا ہے، کھانا ایک خاص طریقے سے رکھا جاتا ہے۔ تو یہ میں معاشرے کے عام رویوں کی بات کر رہا ہوں۔ تو ادب جو ہوتا ہے، شاعری جو ہے، یہ چونکہ انسان کی جو فکری ضرورتیں ہیں صرف ان کی تکمیل کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ یہ انسان کی جو جمالیاتی ضرورتیں ہوتی ہیں ان کو بھی پورا کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو جمالیات یہ فلسفے کی اصطلاح ہے، یعنی انسان کے اندر احساس حسن، انسان کا جو ذوق جمال ہے، اور یہ جو ذوق جمال ہے یہ وہ ایسی چیز ہے کہ جو انسانوں میں اور دیگر حیوانات میں ایک حد امتیاز ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دیگر حیوانات میں جو ہے وہ ایستھیٹک سینس نہیں ہوتا، لیکن اس کی حد مختلف ہوتی ہے۔ پرندوں میں، بعض حیوانات میں بھی یہ ذوق جو ہے وہ پایا جاتا ہے، لیکن یہ ذوق انسانوں میں سب سے زیادہ ہے۔ چونکہ کہتے ہیں کہ انسان چونکہ جنت سے نکالا گیا، تو جنت جو تھی اس کے بارے میں ظاہر ہمارا یہی تصور ہے کہ وہ ایک خوبصورت جگہ تھی، اور اس کے بعد ہمیں زمین پر آنا پڑا، تو یہ زمین جو ہے ایک بے آباد جگہ تھی، ایک لق و دق صحرا تھا، ایک پہاڑ تھے، اور بس جو سمجھیے کہ ہر جانب خشکی تھی۔ تو انسان نے پھر اس زمین کو جنت بنانے کے لیے اپنے باطن میں جس ذوق کو بیدار کیا، وہ اس کا احساس جمال ہے۔ اب پتہ نہیں ہم جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے، لیکن جب تک کہ ہماری سانسیں سلامت ہیں، جب تک کہ ہم زندہ ہیں، ہم اسی زمین کو جو ہے وہ جنت بنانے کی کوشش میں ہم لگے رہتے ہیں۔ جو جنگل ہیں ان کا حسن اپنی جگہ، لیکن انسان جو ہے وہ جنگلوں کو اور فطری جو خطے ہیں ان کو تسخیر کر کے جو ہے اپنا ایک اس کا جو ذوق جمال ہے وہ اس کے مطابق اس کو بناتا ہے۔ ہم کسی زمانے میں غاروں میں رہتے تھے، آج ہم غاروں میں نہیں رہتے ہیں۔ آج فن تعمیر جو ہے وہ ایک ترقی کی جانب گامزن ہے، اور اس نے بہت ساری منزلیں طے کی ہیں۔ ہم گھر خوبصورت بناتے ہیں، ہم اب صرف اپنا وجود جو ہے وہ پتوں سے اور درختوں کی چھال سے ہم نہیں ڈھانپتے، ہم اگر کپڑے سے بھی ڈھانپتے ہیں تو کپڑے میں بھی ہمارا ایک ذوق ہوتا ہے۔ تو ذوق جمال کے لیے جو اصطلاح ہے وہ ایستھیٹک ہے، اور اس کو اردو میں ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں جمالیات۔ بہت خوبصورت، نہایت مفید معلومات۔ تو پروگرام کے آخری حصے کی جانب بڑھتے ہیں۔ تو آج کون سی کتاب ہم تعارف کے لیے پیش کرنے جا رہے ہیں؟ بات ذوق جمال کی آئی ہے، بات حسن کی آئی ہے، تو وہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ۔ تو وجود زن جو ہے وہ بھی اس کائنات میں حسن کا ایک باعث ہے، اور اسی لیے کہتے ہیں کہ آدم نے سب سے پہلے جس چیز کی تمنا کی وہ عورت تھی، تاکہ اس کی زندگی میں پہلے تو ایک جمال کا رنگ بھرا جائے، بعد ازاں اس کی کوئی اور ضرورتیں ہوں گی۔ یہ بات میں نے اس لیے کی ہے کہ آج ہم جس کتاب کا تعارف کرا رہے ہیں اس کا تعلق فیمنزم سے ہے، اور فیمنزم کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کا تعلق کہیں جدید تحریکوں سے ہے۔ جی بالکل اس کا تعلق جدید تحریکوں سے ہے، لیکن احساس کی سطح پہ، فکر کی سطح پہ یہ چیز ہمارے ادب میں بہت پہلے موجود ہے۔ تو آج ہم جس کتاب کا تعارف پیش کر رہے ہیں یہ ہے اردو کی نمائندہ داستانوں میں تانسیت کے عناصر۔ یہ کتاب ہے ڈاکٹر رانی آکاش کی، اور اس کتاب میں جو ہماری داستانیں ہیں، اب ظاہر ہے کہ ہم جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ فیمنزم ایک جدید تحریک ہے، تو داستانوں میں یہ طرز احساس کس طرح موجود تھا۔ آپ جانتی ہیں کہ ہماری جو داستانیں ہیں ان میں مرد کردار اتنے حاوی نہیں ہوتے ہیں جتنے کہ عورتیں جو ہے وہ ایک حاوی نظر آتی ہیں کرداروں کے صورت میں، خصوصاً ہماری جو داستان باغ و بہار ہے۔ تو ہماری داستانوں میں فیمنزم کے رنگ کس طرح تھے، ہمارے داستان گویوں نے اس نقطۂ نظر کو ظاہر، اس وقت تو یہ نقطۂ نظر نہیں تھا، اس وقت تو ایک یوں سمجھیے کہ ہمارے لاشعور میں ایک خیال تھا، تو ان داستان گویوں نے اس خیال کو کس طرح برتا، کس طرح انہوں نے اپنی داستانوں میں عورتوں کو ایک نمائندہ کردار بنایا، ان کرداروں کے ذریعے اس فکر کو کہ عورت ایک مکمل وجود ہے، عورت کو محض آپ یوں نہ سمجھیے کہ وہ گھر چلانے والی کوئی مشین ہے، عورت کا زندگی میں ایک بھرپور کردار ہوتا ہے۔
تو یہ تصور اب تو ہمارے ہاں بہت زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ عملی زندگی میں نظر آتا ہے، لیکن ایک ایسا معاشرہ جو ملوکیت کا معاشرہ تھا، ایک ایسا معاشرہ جو جاگیرداری معاشرہ تھا، ایک ایسا معاشرہ کہ جہاں ہر جانب محض مردوں کا غلبہ تھا، تو ایسے میں جو داستانیں لکھی جا رہی تھیں، ان داستانوں میں جو تانیثیت کے عناصر ہیں وہ کس طرح سامنے آئے. تو یہ کتاب ڈاکٹر رانی آکاش کی ہے. اس میں انہوں نے کچھ مخصوص جو داستانیں ہیں، ان میں باغ و بہار، آرائش محفل اور فسانہ عجائب، ان 3 داستانوں پہ خصوصی توجہ کرتے ہوئے انہوں نے یہ پوری بحث کی ہے. یہ کتاب اگر میں اس کو ابواب کے لحاظ سے اس کا تعارف کراؤں تو پہلا باب تانیثیت کیا ہے، فیمنزم کیا ہے، اس کا ایک تعارف ہے. اس کے بعد جو ابواب ہیں ان میں ان تینوں جو داستانیں ہیں ان کا جائزہ الگ الگ لیا گیا ہے، اور آخری باب میں جو ہے وہ مجموعی جائزہ ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ تانیثیت کے حوالے سے یہ ایک منفرد کتاب اس لحاظ سے ہے کہ آپ کو جدید ادب میں تو اس کے عناصر اور ان پر جو مباحث ہیں وہ بہت زیادہ ملتے ہیں، لیکن داستانوں کے حوالے سے ایسی بحث جو بہت کم ہے. تو جو طالب علم فیمنزم کو پڑھ رہے ہیں یا فیمنزم کے پوائنٹ آف ویو کو جاننا چاہتے ہیں، تو وہ اگر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ داستانوں میں یہ جو تانیثی عنصر ہے یہ کس طرح آیا ہے، تو وہ یہ کتاب لازماً پڑھیں. اردو کی نمائندہ داستانوں میں تانیثیت کے عناصر، مصنفہ ہیں ڈاکٹر رانی آکاش. بہت خوبصورت منفرد کتاب. اور سر کتاب سے جو ایک رشتہ ہے نا وہ ایک ورثے کی منتقلی کا نام ہے، اور پھر وہ ایک بچپن کی کہانی بھی یاد آتی ہے کہ چڑیا لائی دال کا دانہ اور چڑا لایا چاول کا دانہ. اور پھر اگلا جملہ بڑا معنی خیز ہے کہ دونوں نے مل کر پکائی اور دونوں نے مل کر کھائی. لیکن آج کل اگر اس کہانی کو ہم دیکھیں نا تو یہ کچھ اس طرح سننے کو ملتی ہے کہ چڑیا ہی لائی دال کا دانہ اور چڑیا ہی لائی چاول کا دانہ، ایک نے پکائی دوسرے نے کھائی. اور ایک یہ جو آج کل بڑا سننے کو ملتا ہے کہ یہ آخری صدی ہے کتابوں سے عشق کی. تو ہم اور ناظرین آپ سب مل کے کوشش کرتے ہیں کہ ہم ثابت کر سکیں کہ یہ جملہ جو ہے وہ کوئی حقیقت نہیں رکھتا. کتاب کی جو خوبصورت روایت ہے وہ ایسے ہی چائے کی پیالی کے ذریعے تو برقرار ہے، تو آپ بھی اس میں جو ہے وہ اپنا حصہ ضرور ڈالیں. اسی کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے اپنی میزبان حرین تبسم اور ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب کو دیجیے اجازت. خدا حافظ. اللہ حافظ.